Last time on آخری معجزہ. پھر کہتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں کس کس قسم کے خیال کر رہے تھے. ایسی چیز، چلو گردن کا دل کا یہاں تک آنا اور دھک دھک کرنا وہ تو ایک چیز ہے، شاید آپ کو نظر بھی آ جائے کہ کوئی بہت ڈرا ہوا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں کیا کیا خیال آ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر لیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم پچھلے سیکشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے. آج کا سیکشن اٹس ریئلی بیوٹیفل، ویری ایکسائٹنگ. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے بنایا، ہم نے کیا، ہم نے پانی نازل کیا، رائٹ. اور میں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، انا. ہم کا لفظ ہے نحنو. ہم دعا کرتے ہیں انتا، آپ، یا اگر ہم محبت میں کہیں تو تو ہی میرا رب ہے، انتا. ہوا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، انہو هو الغفور الرحیم. وہ تو جو پروناؤنس کو ضمائر ہی کہتے ہیں نا، اردو میں ضمیر کہتے ہیں. تو ایک ہے متکلم کی، میں اور ہم دونوں استعمال ہوئے ہیں، یعنی واحد بھی استعمال ہوا ہے اور جمع بھی استعمال ہوا ہے. دوسرا ہے مخاطب کے صیغے میں صرف انتا استعمال ہوا ہے، آپ، جو واحد ہے. عربی میں انتما بھی ہے، تم دونوں، اور انتم بھی ہے، تم سب. اللہ تعالیٰ کے لیے آف کورس صرف ایک ہی استعمال ہوا ہے، آپ. اور پھر آخری ہے ہوا، یعنی غائب کے صیغے میں ہوا. اور عربی میں ہوا کے علاوہ اس یہاں غائب میں ہما اور ہم بھی موجود ہیں. ہما وہ دونوں اور ہم وہ سب. تو یہ سوال انگریزی میں تو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، تو یہ اپنے بارے میں وی اور ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ واقعی جمع ہوتا تو صرف متکلم میں نہ ہوتا، مخاطب میں بھی ہوتا اور غائب میں بھی ہوتا. تو مخاطب میں انتم بھی ہوتا اور پھر غائب میں ہم بھی ہوتا. تو پہلی تو بات ہے کہ باقی دونوں میں نہیں ہے، صرف یہ متکلم کے صیغے میں ہے، انا و نحنو، میں اور ہم دونوں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی، خاص کر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ہیبرو عبرانی زبان میں نحنو کا لفظ پہلے سے استعمال ہوا ہے خدا کے لیے. یہ کوئی نئی چیز قرآن کی ایجاد نہیں ہے، اور وحی میں اس کی پہلے سے ہی دلیل موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پرانی زبانوں میں اور آج بھی کئی زبانوں میں جن کی قدیم اصل ہے، ان میں جب بادشاہی کلام ہوتا تھا یا شاہی کلام ہوتا تھا تو ہم کا صیغہ استعمال ہوتا تھا. جیسے کوئی بادشاہ کہے میں نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا میں نے فیصلہ کیا ہے، کہتا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہے. نوابی انداز میں لوگ ابھی بھی کہہ دیتے ہیں ہم آ گئے. بلکہ ہم تو مخاطب کے لیے بھی کبھی کبھی جمع استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو جمع بھی سمجھا جا سکتا ہے، آپ آ گئے، آپ جا رہے ہیں، ایک ہی شخص ہے، لیکن ہم آپ کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، رائٹ. لیکن خیر، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اور زبانوں کی طرح ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بادشاہی دکھانے کے لیے اور اپنا ایک مقام، خاص مقام ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات، پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر بادشاہی ظاہر ہو رہی ہے تو پھر میں کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ انا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں. تو انا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں گے، میں نے کل التفات کی بات کی تھی نا، کہ واحد ہوگا ایک دم سے جمع ہو جائے گا، یا ماضی ہوگا ایک دم سے حال ہو جائے گا، یا مستقبل ہو جائے گا. وہ بات یاد ہے آپ کو؟ اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور وہ کا لفظ استعمال کریں گے جو غائب میں ہے، وہ. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کر دیا اور ہم نے پانی نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اور ہم پانی نازل کرتے ہیں، ہم بارش بھیجتے ہیں. تو ہم کا لفظ کئی مقامات پر جب پانی کا ذکر آتا ہے تو ہم کا ذکر آ جاتا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کی ایک خاص علامت کیا ہے؟ پانی. اور شاید اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیا ہے، کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے، اس کا عرش پانی کے اوپر ہے. یہاں بھی اس دنیا میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی سب سے بڑی علامت اس دنیا میں حیات ہے، زندگی ہے. اور اس کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز جو زندہ ہے وہ ہم نے پانی سے بنائی، پانی میں سے بنائی. تو پانی کا ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے معاملے میں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ التفات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہوا میں بات کر رہے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی اور کے فائدے کے لیے بات کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں تو ہوا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا نعمان کل تھک گیا تھا، نعمان نے کل کھانا کھایا. That's weird. اس کو آج دیر ہو گئی، میں کہوں مجھے دیر ہو گئی. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں کا لفظ استعمال کروں گا. زیادہ سے زیادہ مجھے اگر زیادہ اپنی شہنشاہی کا خیال ہوا تو میں ہم استعمال کر لوں گا. ہم دیر سے پہنچ گئے، ہم تشریف لے آئے ہیں. لیکن میں یہاں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہوں گا نا وہ آ گئے، یہ تو نہیں کہوں گا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن، لیکن قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو توقع تو یہ تھی میں نے قرآن سکھایا، ہم نے قرآن سکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن نے قرآن سکھایا. تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب خود کلام کرتے ہوئے بھی اپنے بارے میں بات کی، جیسے وہ خود سے نہیں بات کر رہے، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. انا اور نحنو کے استعمال، میں اور ہم کے استعمال کے بغیر. تو نحنو کی طرف سے ہم آخر میں آئیں گے ابھی، اور انا کی طرف. لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے کہ ذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراؤ، قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو. یہ الفاظ اور پھر بولنے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو میرا سارا مقصد کیا ہے؟ میرے دل میں کوئی بات ہے، میرے دماغ میں کوئی چیز ہے، میں وہ بس نکالنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب سکھا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی سوچ کی فکر نہیں ہوتی. مجھے تو وہ بات پتہ ہے، میں ایک جملے میں کہہ دوں. جب میں سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں یہ کیسے بات کروں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی بات کرتے ہوئے سارا فوکس میرا اپنا ہوتا ہے، میرے اوپر ہوتا ہے. سکھاتے وقت ٹیچر کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے، شاگرد پہ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے علم القرآن، قرآن اس نے سکھایا، قرآن سکھایا. سکھانے میں سارا فوکس، اسلوب کلام، کیسے بات کی جائے، کیا مثال دی جائے، جملے کو کیسے بولا جائے، پہلے کیا بات کی جائے، بعد میں کیا بات کی جائے. کریکولم ہوتا ہے نا. یہ کریکولم کا لحاظ کون کرتا ہے؟ استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معلم ہے قرآن میں، علم القرآن. تو اس نے جو بات کی ہمارے رب نے ہوا کے صیغے میں، اور پھر کہا یہ میں تمہیں یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم اوروں کو یاد دہانی کراؤ. تو فرض کریں کوئی بہت ہی مایوس ہے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ اس کے پاس جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کوئی بات نہیں، انا غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن آپ کو کوٹ کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوٹ میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا آسان کر دیا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وہ آیت وہاں سے لی اور بغیر کوٹ میں ڈالے، بغیر اس کے ساتھ کوئی تبدیلی لائے، فوراً ایسے ہی سامنے رکھ دی اور کہہ دیا دیکھو یاد رکھنا واللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اور ایسا محاورہ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا ایسے فائدہ کر سکوں کہ اس کو کوٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ میری زبان سے ایسے ہی نکل آئے اور میری بات کا حصہ بن جائے اور اس کا کسی کو فوراً فائدہ ہو جائے. شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس الفاظ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن تذکیر کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، کسی کی یاد دہانی کرانے کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا، پھر اب آتے ہیں، یہ سوال پھر آخری پیدا ہوتا ہے کہ پھر نحنو اور انا میں کیا فرق ہے قرآن میں؟ نحنو تو استعمال کیا میں نے کہا بادشاہت دکھانے کے لیے، تو پھر انا کیوں استعمال کیا؟ انا استعمال ہوتا ہے دو مقامات پر. آپ کہیں بھی قرآن میں انا دیکھیں گے نا، میں، تو آپ کو دو طرح کے سیاق ملیں گے، دو طرح کے کانٹیکسٹ آپ کو ملیں گے.
ایک آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ محبت، بہت ہی زیادہ رحمت، بہت ہی خاص اہتمام، وہاں پر آپ کو انا مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کریں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بہت بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور مقامات پر بھی. جب وہاں بڑے بڑے مقامات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے، یا لا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جس نے یہ کچھ کیا اس کے اوپر تو بہت بڑی پینلٹی آئے گی. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے اوپر تو عذاب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھایا چلا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب میں وہ رہے گا اہانت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کہا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. رائٹ، کہ اس کے بعد اگر اللہ نے اس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنا ایمان کو دوبارہ بحال کیا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور مقامات پر جب توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہتے ہم توبہ قبول کرنے والے، وہ توبہ قبول کرنے والے. یہ نہیں کہتے هو التواب الرحیم، کیا کہتے ہیں؟ انا التواب الرحیم، انا فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، میں ہوں بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو توبہ کا ایک خاص تعلق ہے نہ ہوا کے ساتھ، نہ نحنو کے ساتھ، انا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں انا کے ساتھ توبہ کا تعلق ہے. کیوں؟ اور توبہ کا اور مغفرت کا فرق کیا ہے؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اس کا مطلب ہے اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. لیکن توبہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. مغفرت کہتے ہیں، اصل میں مغفرہ کا لفظ عربی میں مغفر سے نکلا ہے. مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں، جو فوجی نہیں پہنتے پرانے زمانے میں اپنے سر کی حفاظت کے لیے، اس کو مغفر کہا جاتا ہے. غفار عربی میں، پرانی عربی میں عورتوں کی چادر کو بھی غفار کہتے تھے کیونکہ وہ ڈھکتی ہے. مغفرت سے مراد ہے کہ فرض کریں یہ میرے گناہ ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھک دیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، میری عزت بچ گئی کیونکہ یہ ڈھکا ہوا ہے. یہ ہے مغفرت، اس کو کہتے ہیں مغفرت. ایک اس سے آگے درجہ ہے، وہ ہے تکفیر کا. کفر عنا سیئاتنا. تو تکفیر السیئات یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو دفنا دینا. تو ایک تو ہے قیامت کے دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں کچھ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیا ہے؟ ڈھکا ہوا ہے، وہ مغفرت ہو گئی. لیکن اگر اس پورے گناہ کے انبار کو دفنا دیا جائے تو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہاں کچھ تھا بھی کہ نہیں. وہ کیا ہوگی؟ تکفیر ہوگی. وہ اس سے ایک اوپر درجہ اور ہے، وہ ہے توبہ کا. توبہ میں کیا ہے؟ نہ اس کو ڈھکا، نہ اس کو دفنایا، بلکہ اس کو ایسے دکھایا جیسے یہ اچھے عمل ہیں. اس کو کنورٹ کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا اسی کی مقدار میں اچھے اعمال سے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ان کے برے کاموں کو ریپلیس کر دیا، تبدیل کر دیا کس سے؟ اچھے اعمال سے. کسی کے پہاڑوں کے سائز کے گناہ تھے، اب اس نے صحیح سے توبہ کی تو پہاڑوں کے سائز کا کیا بن گیا؟ اچھے اعمال. تو یہ ایک بہت ہی عظیم محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے جب توبہ کا ذکر آتا ہے خاص، تو آپ کو بار بار کئی مقامات پر ملے گا کہ نحنو استعمال نہیں ہوا استعمال نہیں ہوا، کیا ہوا؟ انا استعمال ہوا. تو یہ خاص محبت کا ایک مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو خاص غصہ آتا ہے، خاص غصہ، تو پھر شہنشاہی کلام میں ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا. اگر آپ کوئی ہم سے بات کر رہا ہو، کوئی بادشاہ ہم سے بات کر رہا ہو، تو وہ فارمل ایڈریس ہے. اس کا بچہ آ جائے، بادشاہ کا بچہ آ جائے اس کے پاس بھاگتا ہوا، تو وہ بچے سے نہیں کہے گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے. آجا بیٹا، کیا کہے گا؟ میرے ساتھ بیٹھ جا. کوئی اور جرنیل اندر آئے گا، ہاں کیا بتانے آئے ہو ہمیں؟ نہیں کہے گا کیا بتانے آئے ہو مجھے، کہے گا کیا بتانے آئے ہو ہمیں. اور اس سے کیا کہے گا؟ آ جاؤ، کس کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ میرے ساتھ. ہمارے ساتھ نہیں کہے گا، میرے ساتھ کہے گا. کیا فرق ہے؟ وہاں فارمیلٹی ہے اور یہاں پر محبت ہے. فرق ہے نا.
اللہ تعالیٰ نے جب محبت سے بات کی، خاص محبت سے، تو کیا لفظ استعمال کیا؟ انا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا دوسرا، اگر وہ جرنیل جو اندر آئے وہ آ کے کوئی ایسی چیز گستاخی کر دے، تم مجھ سے ایسے بات کرو گے؟ ایک دم سے ہم سے کیا ہوا؟ میں یا تو فارمیلٹی ختم، اب فارمیلٹی ختم، یا تو شدید محبت یا شدید غصہ. تو اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ بھی کبھی کبھار انا سے آتا ہے، انا سے ظاہر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لیں سورۃ المائدہ کی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا سورۃ النساء میں ہے شاید، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک قرآن کا قاعدہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر جب رسول بھیجا نا، تو کئی مثالیں ایسی ہیں کہ رسول بھی بھیجا، اور جب رسول کی بات نہیں مانی گئی، بہت عرصہ نہیں مانی گئی، تو آخری مرحلہ عذاب سے پہلے ایک آخری مرحلہ یہ تھا کہ اس قوم کو ایک معجزہ دکھایا گیا. آخری مراحل میں سے اس کو ایک معجزہ دکھایا گیا. جب ایک دفعہ معجزہ دکھا دیا پوری قوم کو، اور پھر بھی انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا، اگر انہوں نے انکار کیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. یہ سمجھنے کی ضرورت بہت ہے، کیونکہ جب کوئی آ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا نا، تو لوگ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں تم اللہ کے رسول ہو؟ ایسے کو کھڑا ہو کے کہتے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، فرشتے میرے پاس آتے ہیں، میں کیوں مان لوں؟ پاگل ہوں میں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو پہلے تو ان کی دعوت جو ہے وہ معقول تھی، سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن آخری مرحلے میں آ کے لوگ یہ کہتے تھے اچھا چلو مان بھی لے لو، کیوں مانے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی معجزہ بھیجا، جیسے صالح علیہ السلام کے لیے معجزہ بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجا. یہ جب معجزات بھیجے، ایک دفعہ معجزہ دکھا دیا جائے، اس کے بعد اب انکار کرنے کا کوئی بہانہ رہا کہ نہیں؟ اب نہیں رہا. پہلے تو اگر کوئی بہانہ ہو سکتا تھا، ویسے بھی بہانہ نہیں تھا، وہ بھی قرآن نے بعد میں آ کے جا کے سمجھایا ہے. لیکن ایک دفعہ تم نے ایک مطالبہ کیا کہ اگر یہ دکھا دو کہ تو میں مان لوں گا. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، وہ تمہاری ڈیمانڈ تھی، تم نے مطالبہ کیا تھا اور تمہاری مطالبے کا جواب دے دیا، دکھا دیا تمہیں کچھ. ایک دفعہ دکھا دیا تو اب تمہاری شامت آنی ہے اگر نہیں مانا اس کے بعد. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بنو اسرائیل ایک خاص قوم ہے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ نہیں دیا، کئی سینکڑوں معجزے دیے. کبھی بادل ان کا پیچھا کر رہے ہیں، کبھی چٹان میں سے پانی نکل رہا ہے، کبھی پانی کھل رہا ہے اور اس میں سے گزر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا ہے، ان کے ہاتھ کو سفید ہوتے دیکھا ہے. کبھی کو مردہ ہے اس کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گواہی دے کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے. ایک نہیں، کئی معجزات، اور ایک ہی نبی کے ہاتھ نہیں، کئی انبیاء کے ہاتھ، معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزہ. لیکن ان کے اندر فسق اور فسوق برقرار رہا. اللہ تعالیٰ نے آخری جو نبی بھیجا نا بنی اسرائیل کے لیے خاص، پورے سلسلے کی انتہا میں، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اور بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان کا بھی انکار کیا، بلکہ یہ بھی نہیں کہ باقی انبیاء کے ساتھ کچھ کرتے تھے، مانتے تھے اور پھر انہیں تنگ کرتے تھے، مانتے ہوئے نہیں مانتے تھے. لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو یہ جاننے کے باوجود کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی مجھے تکلیف دے رہے ہو. یہ موسیٰ کہتے تھے علیہ السلام. کہ یقتلون النبی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کا قتل کرتے ہیں بغیر کسی حق کے. یہی جانتے ہیں کہ نبی ہیں پھر بھی ان کا قتل کر دیتے. ایسے جرائم انہوں نے کیے. پھر اللہ نے آخری نبی جو ان پر بھیجا اس کو اتنے معجزات دیے ایک ہی وقت میں. وہ کون سے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. پیدائش سے لے کے پورے کریئر میں معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزہ. اور ان کی اکثریت نے ان کا انکار کیا یا ان کو مانا؟ پورا انکار. یعنی نبی ایک تو ہے نا کہ نبی مان کے پھر ان کے ساتھ نفاق کیا، یہ ایسی بات نہیں، ان کا انکار کیا، باقاعدہ کفر کیا ان کا. اور بہت تھوڑے لوگ رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی بات ماننے والے. ان کو ہم حواریون کہتے ہیں، حواریون. اچھا، یہ حواریون جو ہیں یہ تھوڑے سے رہ گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو ان کو بس اب پتہ تھا کہ اب پروپیگنڈا ان کے خلاف بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اب کوئی بھی لمحہ ہے کہ فوجی اندر آئیں گے اور ہم سب کو قتل کر دیں گے.
جب اتنے سیریس سچویشن میں وہ تھے تو اپنے دل کی تسلی کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا، ایک درخواست کی، اور کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں آسمان سے کھانا بھجوا دیں، مائدۃ من السماء، تو کیوں بھیج دیں کہ ہمیں کچھ خوشی کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت آ گئی کہ ہماری یہ قربانی اور آپ کے ساتھ جو ہم نے وفاداری دکھائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک جنت کا تھوڑا سا ذائقہ پہلے مل جائے، کہ جنت تو آئے گی لیکن ابھی تھوڑا سا پریویو مل گیا ہمیں نا۔ تو انہوں نے درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست، وہ بھی ڈر گئے کہ کیا مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، کیوں کہہ رہے تھے؟ دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ پہلی بات کہ جو معجزے مانگنے کی عادت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ کفار کی ہے، وہ کافروں کی عادت ہے۔ دوسرا، وہ آخری نبی ہے بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کو کوئی ایک معجزہ دکھایا کہ سینکڑوں دکھائے ہیں، سینکڑوں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کتنے معجزے دکھا چکے ہیں۔ تو لسٹ تو بہت لمبی، لیکن انہوں نے پوچھ لیا، کہہ دیا کہ دکھا دے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اعتراض کر کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو بتانے کے لیے، اور کہا انی منزلھا الیکم، میں بھیج رہا ہوں جو تم نے مانگا میں بھیج رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، اب الفاظ سننا، فإنی، بے شک میں نے میں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یا تو شدید غصہ یا شدید محبت۔ اب سننا، انی، بے شک میں، اعذبہ، میں ایسا عذاب دوں گا اسے، عذاباً یہ توکید کے لیے لایا گیا، میں ایسا شدید عذاب دوں گا اسے، لا اعذبہ، جیسا عذاب میں نے احدا من العالمین، کسی ایک کو تمام جہانوں میں، تمام اقوام میں، تمام تاریخ میں، تمام انسانیت میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب میں اسے دوں گا۔ انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا مانگا؟ معجزہ۔ پھر یہ نہیں کہا کہ معجزہ مانگا ہے تو عذاب ملے گا، اگر اس معجزے کے بعد کفر کیا تو بس پھر دیکھ لو۔ یہ ہے مائدہ کے بارے میں بات۔ اب کرسچینٹی میں، عیسائیت میں اس کو دا لاسٹ سپر، یعنی آخری کھانا، آخری ڈنر، اس کی پوری پینٹنگز ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ یہ آیات، وہ تو سپر لگتا ہے کہ بڑی خوشی خوشی سارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو خبرداری کی تھی وہ قرآن نے جو باتیں عیسائیت بھول گئی، جو باتیں تورات بھول گئی یا بھلا دی گئیں، ان کی یاد دہانی دوبارہ کرائی ہے۔ تو قرآن نے، اصل میں قرآن کا بائبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق، اور یہ اب اس صدی میں آ کے اس تعلق کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اس پر بہت تحقیق ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقاصد بھی اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو تحریفات پچھلی کتابوں میں کی گئی ان تحریفات کا جواب دینا۔ جو مغربی تہذیب ہے نا، انہوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ بائبل کو تو صدیوں سے جانتے ہیں ہم سے پہلے، لیکن بعد میں جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو بھی نظر آیا کہ قرآن بھی ابراہیم کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی ابراہیم ہے، قرآن بھی نوح کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی نوح ہے نا۔ تو انہوں نے اس پر پی ایچ ڈیز کیں، پوری تحقیقیں کیں، پورے کمپیریٹیو انالیسس کیے، ایک طرف اس کو رکھ کے ایک طرف اس کو رکھ کے، تو وہ کچھ نتائج پر پہنچے۔ مغربی علماء، غیر مسلم علماء کچھ نتائج پہ پہنچے۔ ان کے نتائج یہ ہیں کہ جو قرآن میں بات ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا جنہوں نے بھی قرآن لکھا، یہ کافر کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے بھی یہ قرآن لکھا انہوں نے بری کاپی کی، ان کو کچھ قصہ سمجھ نہیں آیا، کچھ حصہ یہاں سے لیا وہاں سے لیا، گٹھ جوڑ کے بنا دیا۔ جو بائبل کا قصہ ہے وہ صحیح طرح سے کاپی نہیں کیا قرآن نے۔ یہ قرآن کے ابراہیم کے واقعے میں اور بائبل کے ابراہیم کے واقعے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے دماغ میں کیا ہے کہ تاریخی زیادہ صحیح ریکارڈ کس کا ہے؟ بائبل کا۔ تو قرآن نے اس سے اختلاف کیا، تو قرآن کے لکھنے والوں کو کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو صحیح طرح سے ان کا حافظہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ بیچ میں ڈال دیا۔ یہ ان کا پہلا رسپانس تھا قرآن کے معاملے میں۔
لیکن پچھلے 20-30 سال میں مغربی تہذیب میں، مغربی علماء میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی۔ اب ان کا جائزہ یہ ہے کہ قرآن نے جان بوجھ کر بائبل کی کہانیوں کو نئے سرے سے بتایا ہے، جان بوجھ کر۔ یعنی اب وہ اہل ایمان کے قریب آ گئے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں کہ قرآن نے غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر اس بات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، اس بات کا وہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کی وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن سے پہلے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سیرت میں متعدد مقامات پر ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ وہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے تھے نا، والدہ کا کیا نام ہے؟ مریم، میری، تو ان پہ غصہ کرتے تھے، یو وومن، عورت۔ بائبل میں ہے کہ عیسیٰ میری سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن نے انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو اس میں ایک چھوٹی سی کلام کا اضافہ ہے۔ آپ سوچو، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا اس نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی زبان سے علیہ السلام، مجھے اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ وہ صدیوں سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس کا ایک چھوٹی سی آیت میں جواب دے دیا۔ کوئی بائبل کا اسکالر ہوگا، وہ کہے گا ہے یہ کیا، یہ کہاں سے؟ تو یہ ایک بہت جان بوجھ کر اس اتنی بڑی غلطی کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں۔ یہ قرآن ایک مختصر سی تعبیر استعمال کرے گا، اور جو بائبل کے علماء اور ان کی تاریخ میں جو تحریفات ہیں نا، ان کا ایک چھوٹے سے کامنٹ سے اس پہ پورا تبصرہ ہو جائے گا، اس کی پوری نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی کچھ باتیں سمجھ لاؤں گا۔ میری جو انگلش میں سیریز ہے سورہ یوسف پر، اس پہ ہم نے، کیونکہ سورہ یوسف کے قصے میں قرآن میں بہت سارے سینز ہیں نا، پہلا سین بچے اور باپ کے درمیان ہے، پھر ایک سین بھائیوں کا ہے، پھر اور سین ہے، تو ہر سین کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا تفاسیر سے اور تدبر سے، اور جب بھی ایک سین مکمل ہوا تو ہم نے ہیبرو بائبل، اوریجنل ہیبرو بائبل کا مطالعہ کر کے اس کا ایک آیت کا کمپیریزن کیا کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بائبل کیا کہہ رہی ہے، قرآن نے اس کا کیسے جواب دیا ہے، کیسے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس میں بہت ساری دلچسپ معلومات سامنے آئیں، یہاں تک کہ عیسائیت کے اور کچھ ریبائز وغیرہ بھی اور پروفیسرز وغیرہ بھی جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس سیریز سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمیں کافی سارے سوال بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت دے۔ اوکے، آخری بات ہم کے بارے میں۔ تو اب میں کے بارے میں تو 2 باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا، وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ یا بہت شدید محبت یا بہت شدید غصہ، ٹھیک ہے۔ ہم کے بارے میں کیا بات سمجھ آئی تھی؟ بادشاہت۔ لیکن پھر بھی ہم میں ہو سکتا ہے کسی کو گمان ہو کہ اگر وہ ہم کا لفظ سنے تو اس کو غلط خیال کہیں نہ کہیں آ جائے، اندیشے کا امکان ہے۔ پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں کیا کیا، جہاں بھی ہم کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، وہاں یا اس سے فوراً پہلے یا اس سے فوراً بعد بات واضح کر دی کہ رب ایک ہی ہے۔ اب دیکھنا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر نازل کی، آپ کو کوثر دی، ٹھیک ہے؟ کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ہم۔ اگلی آیت ہونی چاہیے تھی فصلی لنا، ہم نے کوثر دی تو ہمارے لیے نماز پڑھیں۔ توقع تو یہ ہے، کہا فصلی لی ربی کا، اپنے رب کے لیے نماز۔ رب سے کیا بات واضح ہو گئی؟ کتنے ہیں؟ فوراً۔ یہاں ہم فوراً ایک۔ انا انزلناہ، میں ان صورتوں کا حوالہ دیتا ہوں جو آپ کو کم از کم یاد ہوں گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ابھی تب شروع میں کہا تھا ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں، ہم کا لفظ تو ہم ہمیشہ شروع سے آخر تک ہم ہی استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، بإذن نہ نہیں، ہماری مرضی سے، بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن نے بار بار جہاں اس کا استعمال کیا ہے فوراً اللہ کی توحید بھی واضح کر دی، فوراً ایک لفظ سے یا ایک تعبیر سے وہ بات سامنے دوبارہ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan.
Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. یہاں پر اس ایک معاف کرنے کی کے عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ. یعنی بیان بھی نہیں کیا کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا، تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.